ان میں اور باقی انبیاء میں کیا فرق ہے؟ میں انتہائی مختصر مجلس میں 3 فرق بیان کرتا ہوں، اور 3 فرق پر بھی میں لمبی بات نہیں کرتا، ورنہ میں گفتگو کروں گا تو آپ خود محسوس فرمائیں کہ اس پر کتنی طویل بات ہو سکتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یہ انبیاء ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ وہ انبیاء یہ نبی الانبیاء، وہ انبیاء یہ امام الانبیاء، وہ انبیاء اور یہ خاتم الانبیاء۔ فرق کیا ہے؟ انبیاء اور نبی الانبیاء میں فرق کیا ہے؟ جس شخص کا کلمہ امت پڑھے اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کا کلمہ نبی پڑھے اسے نبی الانبیاء کہتے ہیں۔ جس پر ایمان امت لائے اسے نبی کہتے ہیں، اور جس پر ایمان انبیاء لائیں اسے نبی الانبیاء کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، عالم ارواح میں اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ایمان لانا ہے۔ امام الانبیاء جس کے مقتدی امتی بنے اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کے مقتدی نبی بنے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں۔ پہلے نبیوں کے مقتدی امت بنی ہے، ہمارے نبی کے مقتدی انبیاء بنے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کو لایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا، باقی انبیاء کو مقتدی بنایا، تو حضور امام الانبیاء بنے۔ اب یہ ایسا پیارا مضمون ہے نا، میں کیا بتاؤں آپ کو، ایسی تفصیل لطف ہے اگر میں اس مضمون کو چھیڑوں۔ امام الانبیاء اور اب خاتم الانبیاء سمجھیں، اس پر میں 3 باتیں کہتا ہوں۔ جس کا دائرہ نبوت محدود ہو اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کا دائرہ نبوت غیر محدود ہو اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ جس کا دائرہ نبوت محدود ہو کیا معنی؟ مخصوص زمان کا نبی ہے، مخصوص مکان کا نبی ہے، مخصوص قوم کا نبی ہے، یہ نبی ہے۔ اور جو زبان سے لا زمان کا نبی ہو، مکان سے لا مکان کا نبی ہو، قوم نہیں اقوام عالم کا نبی ہو، اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے میں اس پہ کھل کر بات کروں، لیکن میں کبھی ایک بات مزاح میں کہا کرتا ہوں، بھئی آپ بڑے لوگ ہیں، میں چھوٹا آدمی ہوں۔ بڑا اسے کہتے ہیں جس کے پاس ٹائم نہ ہو، چھوٹا اسے کہتے ہیں جس وقت بہت ہو۔ آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، آپ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء ہیں، ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں۔ جس کا دائرہ نبوت محدود ہو اسے نبی کہتے ہیں، جس کا دائرہ نبوت غیر محدود ہو اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ حضور زمان سے لا زمان کے نبی ہیں۔ زمان کا معنی ٹائمنگ، سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، مہینہ، سال، صدی، یہ ٹائمنگ ہے۔ یہ ٹائمنگ یاد رکھنا عالم ارواح میں نہیں تھی، حضور تب بھی نبی تھے۔ یہ ٹائمنگ موت کے بعد نہیں ہے، حضور تب بھی نبی ہوں گے۔ یہ درمیان کا زمانہ ٹائمنگ کا ہے، اسے زمان کہتے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا زمان سے لا زمان کے نبی، اور مکان سے لا مکان کے نبی ہیں۔ یہ زمین مکان ہے، آسمان مکان ہے، برزخ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، مکان اور زمان۔ مکان ہے ہمارے پیغمبر، اللہ اکبر، عرش لا مکان ہے، فرش مکان ہے ہمارے پیغمبر۔ یہ بات یاد رکھنا، عرب کے نبی ہیں، سرزمین عرب کے نبی ہیں،
سرزمین عجم کے نبی ہیں، مشرق کے نبی ہیں، مغرب کے نبی ہیں، شمال کے نبی ہیں، جنوب کے نبی ہیں، فرش کے نبی ہیں، عرش کے نبی ہیں، اس جہاں کے نبی ہیں، زماں سے لا زماں کے نبی ہیں، مکاں سے لا مکاں کے نبی۔ خاتم الانبیاء ہے نا، خاتم الانبیاء۔ فرق کیا ہے؟ نمبر 2، جس کی نبوت بالعرض ہو اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کی نبوت بالذات ہو اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ بالعرض اور بالذات کیا ہوتا ہے؟ بات اچھی طرح سمجھے۔ جو چیز جس کو بلا واسطہ ملے کہتے ہیں یہ چیز اس کو بالذات ملی ہے، اور جس کو کوئی چیز بالواسطہ ملے کہتے ہیں یہ چیز اس کو بالعرض ملی ہے۔ ٹارچ کے اندر لائٹ موجود ہے، جب جلاتے ہیں تو دیوار روشن ہوتی ہے، تو ٹارچ کے اندر کی ٹارچ اس کی اپنی ہے، اور یہ جو دیوار روشن ہوئی ہے یہ ٹارچ کی وجہ سے ہے۔ سورج کی روشنی اپنی ہے، یہ زمین جو روشن ہوتی ہے سورج کی وجہ سے ہوتی ہے، تو کہتے ہیں سورج کی روشنی بالذات ہے، زمین کی روشنی بالعرض ہے۔ اور بالذات اور بالعرض کا اصول کیا ہے؟ ٹارچ آپ نے آن کی، روشنی نکلی اور زمین دیوار پہ گئی، جب آپ نے آف کی تو پھر واپس اس کے اندر آ گئی، سورج نکلا تو زمین روشن، سورج غروب روشنی اپنی زمین میں۔ توجہ رکھنا، بالذات بالعرض میں فرق یہ ہے کہ بالذات سے چیز شروع ہوتی ہے، بالذات پہ ختم ہوتی ہے۔ پہلے نبی ہیں، ان کی نبوت بالعرض ہے، بواسطہ حضرت محمد کے ہمارے پیغمبر نبی بالذات ہیں، آپ کی نبوت بلا واسطہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبوت چلی بھی ہمارے حضور سے ہے، نبوت ختم بھی ہزارے حضور پر ہے، یہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ اس نقطے کو سمجھیں۔ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ یہ میں نے کاغذ پہ پرکار رکھی ہے، میں نے پرکار کو یوں گھمانا شروع کیا ہے، ایک گول خط بنے، اس گول خط کو دائرہ کہتے ہیں، اور یہ جو پرکار جہاں رکھی ایک نیچے نقطہ لگا ہے اسے مرکز کہتے ہیں۔ تو جہاں پرکار رکھیں وہ مرکز ہے، جو گول خط ہے یہ دائرہ ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، یہ دائرہ بنتا بعد میں ہے، نظر پہلے آتا ہے، اور یہ پرکار کے نیچے جو نقطہ ہے نا مرکز، یہ بن جاتا ہے، نظر نہیں آتا، پرکار اٹھائیں گے تو پھر نظر آئے گا۔ تو یاد رکھیں دائرہ یہ بنتا بعد میں ہے، نظر پہلے، مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بالذات یہ مرکز دائرہ نبوت ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ ان کی نبوت بالعرض یہ دائرہ نبوت ہیں، دائرہ بنتا بعد میں ہے، نظر پہلے، مرکز بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں۔ اس لیے ہمارے پیغمبر وجود نبوت میں اول ہیں، ظہور نبوت میں آخر ہیں۔ یہ صرف نبی نہیں ہیں، خاتم الانبیاء ہے۔ خاتم کا معنی صرف آخری نہیں، میں نے پوری تشریح کی ہے۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ تیسری بات سمجھیں، جس کے بعد وحی آ سکے اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کے بعد وحی نہ آ سکے اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد وحی آئی نوح، وحی آئی ابراہیم، وحی آئی موسیٰ، وحی آئی عیسیٰ، وحی آئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نبی کہتے ہیں۔ حضور کے بعد وحی نہیں آ سکتی، انہیں آخری نبی اور خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ تو میں نے بات کیا سمجھائی؟ انبیاء اور ہمارے پیغمبر میں فرق کیا ہے؟ وہ انبیاء ہیں، یہ نبی الانبیاء ہیں، وہ انبیاء ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، وہ انبیاء ہیں، یہ خاتم الانبیاء ہیں۔ جس کا کلمہ امت پڑھے اسے نبی کہتے ہیں، جس کا کلمہ نبی پڑھے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں، جس کے مقتدی امتی بنے اسے نبی کہتے ہیں، جس کے مقتدی نبی بنے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں، جس کا دائرہ نبوت محدود ہو اسے نبی کہتے ہیں، جس کا دائرہ نبوت غیر محدود ہو اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں، جس کی نبوت بالعرض ہو اسے نبی کہتے ہیں، جس کی نبوت بالذات ہو اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں،
جس کے بعد وحی آ سکے اسے نبی کہتے ہیں، جس کے بعد وحی نہ آ سکے اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔